زید شہام کہتے ہیں کہ میں پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، میں نے پوچھا ایما افضل الحسن ام الحسین، افضل کون ہے ان میں سے، مولا حسن علیہ السلام افضل ہیں یا مولا حسین علیہ السلام افضل ہے؟ بڑا حساس سوال ہے یہ۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا وفضل آخرنا یلحق بفضل اولنا۔ سبحان، مولا نے کہا کہ اے زید شہام یاد رکھو، ہمارے اول کی جو فضیلت ہے وہ آخر تک جاتی ہے، اور ہمارے آخر کی جو فضیلت ہے وہ پہلے تک جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر تمہارا سوال یہ ہے کہ حسن افضل ہے یا حسین افضل ہے، تو یاد رکھو کہ ہمارے اول کا فضل آخر سے ملحق ہے، ہمارے آخر کا فضل اول سے ملحق ہے۔ ارے کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ بات پہنچ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ میں کرنا چاہتا ہوں کہ بظاہر امام سید سجاد علیہ السلام ہاتھوں میں ہتھکڑیوں اور پیروں میں بیڑیوں میں، اور بظاہر قیدی، کیونکہ حکم پروردگار ہے اور مشیت پروردگار، ورنہ سید سجاد اسی طریقے سے شجاع ہیں جیسے حیدر کرار شجاع۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ سبحان اللہ۔ میں کہنے لگا ہوں کہ امام محمد تقی الجواد 8 برس کے سن میں ویسے ہی عالم ہے جیسے 65 برس کے سن میں امام جعفر صادق عالم۔ سبحان اللہ، سبحان ہاں، اللہ۔ 14 معصومین بلند تر صلوات۔ جب امام جعفر صادق کو جب آپ امام کہتے ہیں تو پھر امام آپ اس ذہن میں کہیں کہ جیسے آپ امام حسن مجتبی امام ابو عبداللہ الحسین کو امام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر ردیف اور ترتیب امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور پھر فقہ جعفری میں امام جعفر صادق ترتیب صحیح نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ مولا کائنات امام علی، امام حسن، امام حسین، اور پھر اس ترتیب میں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ فرق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ یہ بات زمین سے آسمان تک فرق ہو گئی، تو لہٰذا جب آپ امام کہیں تو کس کانسیپٹ سے امام کہہ رہے ہیں یہ سمجھنا ضروری سبحان اللہ۔ کہ ہمارے پہلے کا فضل، یہ خود امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اول کا فضل آخر سے ملتا ہے، آخر کا فضل اول سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان لہٰذا اللہ۔ عبادت کا معیار بھی سب کا وہی ہے، سخاوت کا معیار بھی سب کا وہی ہے، شجاعت کا معیار بھی سب کا وہی۔ بے شک۔ اگرچہ کہ رسول اللہ کے اور مولا علی مرتضیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام ان کے کچھ خاص امتیازات ہیں۔ مولا کے نام پر ایک مل کے صلوات دیجیے گا محمد اور محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کیونکہ پھر حدیث میں آیا کہ فاما رسول اللہ وعلی فلہما فضلہما، کہ رسول اللہ اور مولا علی کے لیے کچھ اور خاص الگ سے فضائل ہیں، ان کا مقام ائمہ علیہ السلام میں بھی سب سے بلند ہے۔ بے شک۔ لیکن جو اول کی فضیلت ہے وہ آخر سے ملحق ہے، آخر کی فضیلت اول سے ملحق ہے۔ تو اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی مجالس میں مولا علی علیہ السلام ہی کی فضیلت کیوں بیان کی جاتی ہے، باقی کسی امام کے اتنے فضائل کیوں نہیں آتے؟ تو وجہ یہ ہے کہ مولا علی کی فضیلت کے بیان میں ایک رمزیت ہے، ایک اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جو علی مرتضیٰ کے فضائل ہیں وہی تمام ائمہ کے فضائل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیدری یا اللہ، یعنی اب جملہ سن لیجیے گا، چھٹے امام سے بھی بظاہر شاید یہ روایت ہے، ورنہ اس وقت جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ 8ویں امام سے روایت، کہ مامون نے امام سے پوچھا تھا کہ یہ بتلائیے گا کہ آپ کو کیا ابنا انا کی منزل پر ناز ہے؟ آئے مباہلہ میں ابنا انا و ابنا اکم، امام حسن امام حسین علیہ السلام ابنا انا کی منزل پر گئے تھے رسول اللہ کے ساتھ مباہلہ میں، تو آپ کو ابنا انا کی منزل پر ناز ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہم شامل ہیں ابنا انا میں، لیکن ہمیں اصل ناز ابنا انا پر نہیں ہے، ہمیں ناز انفسنا پر۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ بھائی، واہ واہ، یا علی یا علی، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یعنی مولا نے پھر کلام سے سمجھایا کہ فقط یہ نہ سمجھنا کہ ہم اپنا انا کی منزل پہ شامل، ہم انفسنا کی منزل پر بھی۔ واہ 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 بھائی، واہ۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ پہلے کی فضیلت آخر سے ملحق ہے، آخر کی فضیلت اول سے ملحق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو غدیر کا اعلان ہے نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کاش بات پہنچ سکے، وہ فقط غدیر پہ ختم نہیں ہو جاتا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا ہے، وہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ من کنت مولا فہذا حسن مولا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت فہذا علی بن الحسین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من سبحان کنت اللہ مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا،
من كنت مولى فهذا موسى بن جعفر الكاظم مولى. من كنت مولى فهذا علي بن موسى الرضا مولى. من كنت مولى فهذا محمد بن علي التقي الجواد مولى. من كنت مولى فهذا علي بن محمد النقي الهادي مولى. من كنت مولى فهذا حسن بن علي العسكری مولا. اور من كنت مولى فهذا مہدی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا محمد واہ 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 کیا اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. آپ کو امامت کے اس تسلسل کو سمجھنا ضروری ہے کہ جب جعفر الصادق علیہ السلام کو امام کہہ رہے ہیں تو وہ کس ترتیب میں امام. واہ. امام علیہ السلام نے پھر زید شام سے کہا ان فضل اولنا یلحق بفضل آخرنا وفضل آخرنا یلحق بفضل اولنا. آگے فرمایا وکل لہ فضل، آخر تک، آخر کا فضل اول تک. پھر فرمایا ہر ایک کے لیے ایک جداگانہ امتیاز اور بھی ہے. پھر ہر ایک کے اپنا اپنا فضیلت کا مقام اور بھی ہے. یہ بھی امام نے فرمایا. پھر زید کہتے ہیں کہ جعلت فداک وسع علی فی الجواب. سبحان. زید شام کہتے ہیں کہ مولا تھوڑا سا جواب اور بڑھائیے گا. آپ ہوتا ہے نا کہ جب کسی معرفت کی منزل پر ہوتے ہیں اور اگر فرض کیجئے کوئی خطیب کوئی ذاکر معرفت کے کوئی دریچہ آپ کے لیے کھول رہا ہوتا، جی چاہتا ہے ہمارا کہ بات اور بڑھے کچھ آگے. کیا کہنے سبحان اللہ. شام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا مولا تھوڑا سا جواب اور بڑھائیے گا. واہ. فإنی واللہ ما سألتک الا مرتاد، کہ کہا مولا میں یقین جانیے گا کہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے علم میں اضافہ کر سکوں. تو امام نے جواب دیا نحن من شجرۃ طیبہ. سبحان اللہ اللہ اکبر. کہ ہم شجرہ طیبہ میں سے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو خلق کیا من طینۃ واحدہ، ایک ہی طینت سے. اب اس کلام کو جوڑ لیجئے گا آپ حدیث رسول اللہ کے ساتھ کہ جب تمام ائمہ کو ایک ہی طینت سے خلق کیا گیا ہے تو حضور نے فرمایا تھا کہ یا علی شیعتک خلقوا من فاضل طینتنا. جب ایک طینت سے تمام ائمہ کو خلق کر دیا گیا تو جو فاضل طینت یعنی اضافی طینت تھی اس سے اے علی آپ کے شیعوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا. تو ہماری طینت ہے اور ہماری خلقت ہے وہ جڑی ہوئی ہے ائمہ علیہ السلام سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس خاطر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ چونکہ اے علی آپ کے شیعہ ہماری فاضل طینت سے یا ہماری طینت کے اضافے سے خلق کیے گئے، لہذا جب ہم مغموم ہوتے ہیں تو وہ بھی مغموم ہوتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں. یہ تعلق ہے دل کا. سبحان اللہ. لہذا فرمایا فضلنا من اللہ. امام علیہ السلام نے کہا کہ ہماری فضیلت بھی اللہ کی طرف سے، وعلمنا من عند اللہ، ہمارا علم بھی اللہ کی طرف سے، وَنَحْنُ أُمَنَاؤُ عَلَى خَلْقِهِ، اور ہم امین ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کی مخلوقات پر. وَالدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ، اس کے دین کی طرف بلانے والے ہم. اور اب جو جملہ ہے وَالْحُجَّاءُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، ہم اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ایک پردہ ہیں. کبھی انشاءاللہ فزیکل آپ کے سامنے آن سائٹ گفتگو کا موقع ملا امام بارگاہ مولا کے گھر میں، تو پھر اس پر جتنا اس فقیر کو مولا نے کچھ عطا کیا وہ میں آپ کی خدمت پیش کروں گا جتنا ہماری ظرفیت میں. کہ والحجاء فیما بینہ و بین خلقہ، ہم اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان ایک پردہ. یہاں تک بات پہنچی تو امام السلام نے کہا ازیدو کا یا زید، اے زید دے شام تو نے کہا تھا نا کہ میں کچھ اور بیان کروں، تو کیا مزید اضافہ کروں اب؟ واہ واہ واہ. اسے کہا جی مولا تھوڑا سا اور اضافہ کی. امام نے کہا خلقنا واحد وعلمنا واحد وفضلنا واحد وکلنا واحد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے یا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے واہ واہ واہ. غور فرمائیے گا کہاں بات پہنچ رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس سے آزائے تو ہمیں مولا ہی کے کلام سے مجلس پڑھنی اور ذکر کرنا ہے. بے شک بے شک بے شک. خلقنا واحد، اے زید شام یہ یاد رکھو ہماری خلقت بھی واحد ہے، ہمارا علم بھی ہے کہ ہمارا فضل بھی ہے کہ، اور کلنا واحد، ہم سب کے سب ایک. واہ. اگر اس منزل پر کہا جائے، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ احد ہے نا. بے شک. احد اور واحد کا فرق آپ جانتے ہیں. اگرچہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو واحد بھی کہا ہے قرآن کہ لمن الملک اليوم، جب قیامت میں صدا آئے گی کہ ملک اور طاقت اقتدار کس کے پاس ہے، للہ الواحد القہار. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واحد جو ہے اور قہار ہے، اس کے پاس ساری طاقت اور اقتدار ہے. تو اللہ نے اپنے آپ کو واحد بھی کہا ہے. کیوں؟ فرق واحد اور احد میں آپ احباب جانتے ہیں ماشاءاللہ، قدیمی سماعت آپ کی علماء کو اور خطبہ کو سنتے رہتے ہیں. واحد وہ ایک ہے کہ جو ڈسٹریبیوٹ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ، ٹھیک ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جس روم میں موجود ہیں وہ ایک مثلا اگر کمرہ ہے اسے آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ایک کو دو بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب دو سے مل کر ایک بن جائے اسے بھی واحد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی ایک ہیں، آپ ایک واحد ہیں، لیکن آپ بہت سارے اور مرکبات سے مل کر واحد. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. احد کا مطلب کیا ہے؟ احد وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک، وہ یکتا کہ جو تقسیم نہ ہو سکے، وہ ایک اور وہ یکتا کہ جو دو سے مل کر ایک نہ بناؤ. بات واضح ہو رہی؟ تو پھر اللہ نے اپنے آپ کو احد اور واحد کیوں کہا؟ اس کا جواب ایک گفتگو میں ہم نے سنا تھا حضرت قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب علی اللہ مقامہ سے. انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ قرآن ہر سطح فکری کے لوگوں کے لیے نازل ہوا تھا، کیونکہ قرآن کو ایک عالم بھی پڑھے گا، ایک فلسفی بھی پڑھے گا، قرآن کو گزشتہ زمانوں میں بھی پڑھا گیا، قیامت تک پڑھا جائے گا. تو ہر ایک کے لیے قرآن ہدایت رہے، تو ایک سطح فکری کے لیے کہا گیا کہ خدا واحد ہے، اور اس سے بالا تر سطح فکری کے لیے کہا گیا خدا احد. بات ہو رہی ہے؟ واہ واہ واہ. اصل میں خدا احد ہے، اس لیے کہ وہ احد کے جو قل هو اللہ احد، جو سب سے اعلیٰ تعارف ہے خدا کا سورہ اخلاص میں، یعنی اخلاص کا مطلب ہے جہاں خالص توحید کا بیان. تو قل هو اللہ احد یعنی وہ ایک کے جو تقسیم نہ ہو سکے. اس خاطر ہے کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا قل هو اللہ احد، اور حضور نے جب اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور واحد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ، کیا کہنے واہ واہ واہ. واہ وہی واہ. بھائی مل کے صلوات ایک بیت محمد اور آل محمد پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ کیا بات. لہٰذا امام علیہ السلام نے بھی یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا خلقنا واحد، ہماری خلقت، یعنی ہماری میں پلورل کا صیغہ ہے، ہماری خلقت واحد ایک ہے، اس لیے کہ وہ واحد ایک ایسا ہے کہ جو تقسیم ہو جاتا ہے 14. بے شک. وعلمنا واحد وفضلنا واحد وکلنا واحد عند اللہ تعالی. تو اس کے بعد زہر شام نے کہا اخبرنی بعدتکم، مولا آپ تو چھٹے امام ہیں، امام ششم ہیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ کل کتنے امام؟ اس وقت تک ظاہر ہے کہ ہر ایک کے علم میں نہیں تھا کہ کل کتنے امام ہوں گے. تو امام نے جواب دیا نحن 12، ہم 12 امام. ہاکذا حول عرش ربنا، اور فقط دنیا میں ہم 12 امام نہیں ہیں، خدا کے عرش پر بھی ہم 12. فی مبتدأ خلقنا، جب سے ہماری خلقت ہوئی تب سے ہمارا نور اسی انداز سے. اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. یہ وہ جملہ کہ جو آپ کثرت کے ساتھ سنتے ہیں، وہ اس حدیث کے بعد امام نے شاہ کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد. اللہم صلی علی محمد. لہذا جب سرکار ختمی مرتبہ پر درود بھیجا جاتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ آل محمد پر، ان 12 کے 12 پر، یعنی 14 پر ملا کر درود بھیجا. اس لیے کہ خلقنا واحد، علمنا واحد، فضلنا واحد، کلنا واحد، ہم سب ایک ہیں. جب تک ان سب پہ درود نہ بھیجا جائے، فقط صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے، تو گویا وہ جو ایک آیت اس کو توڑ، اس کو بریک کر دیا گیا. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تھا اس انداز سے کامل درود نہیں ہوا. تو حضور نے کہا تھا مجھ پر دم کٹی صلوات نہ بھیجنا. آپ کے سامنے حدیث پہنچ چکی ہے، لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا. بترا وہی ابتر کے لفظ سے، ابتر کا جو مؤنث ہے وہ بترا ہے، کیونکہ صلوات مؤنث ہے، لہٰذا حضور نے یہاں پر وہ مؤنث کا استعمال کیا. لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پر دم کٹی صلوات نہ بھیجنا. یعنی مجھے کہنے دیں کہ حضور کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھ پر ابتر والی صلوات نہ بھیجنا، مجھ پر کوثر والی صلوات بھیجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے سید موصلی، تھے اہل سنت میں سے، اہل رسول سے تھے، سید تھے لیکن اہل سنت. انہوں نے علامہ حلی سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ رسول اللہ کے علاوہ باقی ائمہ پر صلوات جو بھیجتے ہیں اس کا کیا جواز؟ تو علامہ حلی نے وہ آیت پڑھی تھی جو معروف آیت ہے سورہ بقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. بہت غور کیجیے گا، میں سب کا ترجمہ نہیں کروں گا. علامہ حلی نے ان آیات کو پڑھا کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہی وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی جانب سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور کیجیے گا،
تو جب صبر کرنے والوں کو اللہ نے بشارت دی ہے کہ ان پر کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف پلٹ کے جائیں گے، اللہ کی طرف سے ان پر صلوات اور رحمت ہے. اس لیے علامہ ہلی نے اس وقت یہ کہا تھا اس لیے ہم آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں. تو سید مسلی نے اس وقت بہت بے اتنائی سے مطلب سوال کیا کہ حضور کے علاوہ ائمہ علیہ السلام جن پر آپ صلوات بھیجتے ہیں ایسی کون سی مصیبت نازل ہوئی کہ وہ صلوات کے مستحق ہوئے؟ تو علامہ ہلی نے فوراً سید مسلی سے کہا تھا کہ اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی کہ ان کی نسل میں ایک تجھ جیسا موجود ہے کہ جو منافقوں کو آل رسول پر ترجیح دیتا ہے.